لیکن جہنم میں جانے والے مڑ مڑ کے جنت والوں کو دیکھیں گے کہ کوئی ایسا تو نہیں جا رہا ہے جنت میں جس کی خدمت میں نے دنیا میں کی ہو، تو آج اس سے بدلہ مانگ لیں۔ حضور فرماتے ہیں جب ایک جہنمی ایک جنتی کو پہچانے گا تو کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ انی آتیتک وضوءا فی الدنیا، بے شک میں نے تجھ کو دنیا میں وضو کا پانی دیا تھا، آج تم جا رہے ہو جنت میں، فشفعنی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک میری سفارش کر دو کہ اللہ مجھے بھی بخش دے۔ وقال الآخر، اور دوسرا جہنمی جب پہچانے گا تو بھی کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ انی آتیتک شربتا فی الدنیا، بے شک میں نے دنیا میں تجھ کو پانی پلایا تھا، فشفعنی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک میری بھی سفارش کر دے۔ حدیث میں فیشفعانی، تو دونوں جنتی اس دونوں جہنمیوں کی شفاعت کریں گے، فیشفعان، تو دونوں کی شفاعتیں قبول ہو جائیں گی، اور وہ وضو کا پانی دینے والا ایک گلاس پانی پلانے والا دونوں بخش دیے جائیں گے۔ اس لیے لوگوں تھوڑی سی زندگی میں یہ نیکیاں کر لو۔ دیہاتی مسل مشہور ہے، روٹی کی مار بڑی تگڑی ہوتی۔ روٹی کی مار مطلب یہ ہے کہ کسی کو روٹی کھلا دو تو انشاءاللہ کبھی آنکھ اٹھا کے تم سے بات نہیں کرے گا وہ۔ کیوں؟ وہ سوچے گا کہ ایک وقت تھا اس نے مجھے کھلایا تھا۔ تو آج انہوں نے عقیقہ کیا، اللہ کے بندوں کو کھلایا، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ لیکن آج ہم لوگ اس نیکی سے محروم ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بہت سے بیچارے چندہ کرے والے گاؤں گاؤں جاتے ہیں، مسجد میں پہنچے، اب کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اگر کوئی بلا لیا کہ چلو ہمارے گھر چلو، گھرے لے کے گوا مہروز کے اس کی ایک مہمان آئے ہیں، تنی کھانا وانا بڑھائے لیے، تو گرائے کہ کہیں کہاں مہمان کہاں کے روئے؟ کہیں میرے مسجد میں ایک مسافر آئے رہے ہیں تو بلائے لائیں، تو کہیں اتنا بڑا گاؤں پڑا رہا ہے، کوئی نہیں بولے تمہیں بہت بڑے سیٹھ بن گئے رہا، بلائے لائے ہو جاؤ تمہیں بناؤ کھواؤ، ہم نہ جے بے چولہے دارے۔ بتاؤ آج کل ہماری ماں بہنیں اس نیکی سے محروم رہتی۔ اے میری ماں بہنوں سنو امیر المومنین کی بیوی کی کہانی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے امیر المومنین تھے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص غریبی میں مبتلا ہوا اور اس کی بیوی حمل سے تھی۔ اے بچے تم لوگ بولو تو چلے جاؤ، کھڑبڑاؤ نا یار۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت غریب تھا، اس کی بیوی حمل سے تھی، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو گھر میں کوئی سامان نہیں تھا، جو بچے کے پیدائش کے ٹائم سامان ہوتے کھانے پینے کے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا چلو مدینہ چلا جائے اور امیر المومنین سے کچھ مدد لے لی جائے۔ میاں بیوی دونوں چلے مدینہ۔ بھی کچھ فاصلے پر تھا کہ بیوی کو درد ذہ شروع ہوا۔ درد ذہ اس درد کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے وقت عورتوں کو ہوتا ہے۔ درد ذہ شروع ہوا، رات کا سمے تھا، وہ بیچارہ ایک ہی جگہ کمبل تان دیا، بیوی اکیلے اس میں بیٹھ گئی، ایک چراغ جلایا اور بیٹھا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں امیر المومنین تھے، ان کی عادت تھی کہ جب لوگ سو جاتے تو حضرت عمر باہر نکل جاتے، سادگی میں ٹہلا کرتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی کسی کو پریشان تو نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی کی عزت پہ حملہ تو نہیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر تنہا ٹہل رہے تھے، مدینے کے باہر گئے تو ایک روشنی ہلکی سی دکھائی پڑی۔
اور جب قریب گئے تو درد ذہ کی آواز سنی. وہ نوجوان بیٹھا تھا. امیر المومنین نے پکارا اے اللہ کے بندے اس سنسان میدان میں یہ درد ذہ کی آواز کیسی ہے؟ تب اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں, میری بیوی حمل سے ہے, بچہ پیدا ہونے والا تھا, ہم مدینہ آ رہے تھے کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم سے کچھ مدد لے لیں, لیکن اللہ کی مرضی کے مدینے سے پہلے ہی بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا. وہ میری بیوی ہے جو درد ذہ میں مبتلا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کوئی اور مدد کے لیے کوئی عورت ہے؟ میں تو مسافر ہوں, یہاں کون مدد کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً پلٹے. وہ جان نہیں سکا کہ امیر المومنین یہی ہیں. حضرت عمر پلٹے اور گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری بیوی اللہ نے بہت بڑی نیکی کمانے کا موقع عطا فرمایا. کہا کیا ہوا؟ کہا مدینے کے باہر چٹیل میدان میں میاں بیوی آ رہے تھے میرے پاس مدد لینے کے لیے. بیوی حمل سے تھی, بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا, اکیلے درد ذہ میں مبتلا ہے, چیخ رہی ہے, پریشان ہے. اے میری بیوی جلدی سے تیل لے لو, گھی لے لو, گڑ لے لو, اور دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں جلدی سے لو اور چلا جائے اس غریب عورت کی مدد میں شامل ہو جائے. حضرت عمر کی بیوی فوراً جلدی سب سامان لیا اور دونوں میاں بیوی وہاں پہنچے. شوہر کے پاس حضرت عمر بیٹھ گئے اور امیر المومنین کی بیوی اس غریب کی بیوی کے پاس پہنچ گئیں اور اس کے پیروں میں تیل لگانے لگی. تیل لگا رہی ہیں, خدمت کر رہی ہیں, یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کی بیوی کہتی ہیں امیر المومنین مبارک ہو, اللہ نے اولاد عطا فرمایا. سبحان اللہ. جب حضرت عمر کی بیوی کہتی ہے امیر المومنین مبارک ہو, خدا نے اولاد دی ہے, تب وہ نوجوان سنا کہ ارے تو امیر المومنین ہے, تو کانپنے لگا. حضرت عمر فرماتے ہیں تم ڈر کیوں رہے ہو؟ امیر المومنین ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا تھا کہ ہم تمہارے وطن پر پہنچ کر تمہاری مدد کریں. یہ تو تمہارا احسان ہے کہ تم مدینے کے قریب آ گئے اور یہ نیکی اللہ نے ہمیں عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اے میری ماں بہنوں, یہ امیر المومنین کی بیوی ہیں جو پوری دنیا کی امیر تھے. ان کی بیوی کے جذبے کا یہ عالم کہ غریب الدیار عورت کی خدمت کے لیے گئیں اور اس کے پیروں میں تیل لگایا, اس کی مصیبت کا سہارا بنی. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے بندوں پہ رحم کرنا چاہیے. صحابہ نے ہمیں یہی مزاج دیا. بے شک. صحابہ کے ماننے والے ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں, اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں ہے وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمْرِ, اور احسان عمر میں زیادتی کرتا ہے. بے شک. احسان کرتے رہو گے تو عمر بڑھتی رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر آدمی چاہتا ہے ہماری عمر بڑھ جائے. بتاؤ ماں کوئی مرگ چاہت ہے؟ کوئی نہیں چاہتے. نہ تم چاہتے نہ ہم بھی چاہتے. مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے, لیکن اور مرنے کی دعا کرنی بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ موت کا وقت تو اللہ نے متعین کر دیا ہے. موت مانگو گے تب بھی آئے گی, نہ مانگو گے تب بھی آئے گی. موت کی دعا مانگنا منع ہے, اللہ کے رسول نے منع فرمایا. لیکن آج کچھ لوگ ہیں جو تھوڑی سی مصیبت آئی بس دعا کرتے یا اللہ ہم کو اٹھائے لو. جیسے سچی حکایت میں لکھا ہے کہ ایک بڑھیا رہا ہے اسے اکیلے لکھا زندگی کا سہارا, اور وہ لڑکوا بیمار ہوئی گوا. جب بیمار ہوئے گوا تو بڑھیوا رات بھر دعا مانگے. کہا یا اللہ ہم کا اٹھا لو, لڑکوا ٹھڑیائی دو. یا اللہ ہم کا اٹھا لو, لڑکوا ٹھڑیائی دو. رات بھر بک گئے. پڑوسی بیچارے سنت ہوئی گئے عاجز. بھئی ایک دن ایک نوجوان کالا کمبل اوڑھس اور بڑھیا لنگ کھوکھیا ایک دورا. وہ بڑھیوا کھٹیا سے کود کے بھاگ. جب بھاگ بہو کے پیچھے دورا کہ رک رک, تو بڑھیوا کہا تھا کوا بھیا کوا.
بہن ملک الموت ہوئی تو روح نکالے ہیں، رک. تو بڑھیا کہتے بھیا ہم نئے بیمار ہیں بھیا، دو لڑکوا بیمار ہے بھیا، دو میں لیٹا ہے، ہم نئے بیمار ہیں بھائی، دو لڑکوا بیمار ہے. دیکھو اتے دن ڈینیا کہت رہا ہے ہم کا اٹھا لو، لڑکوا ٹھڑی آئے دو، اور جب ملک الموت کا دیکھے تو کہتے لڑکوا بیمار ہے، ہم نہیں بیمار ہے. مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے. تو اے لوگوں، اگر مرنا نہیں چاہتے ہو، عمر میں برکت چاہتے ہو، تو 4 دن کی زندگی میں احسان کرو، اللہ عمر بڑھائے گا. اور احسان میں ہندو مسلم نہ دیکھو، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو مصیبت میں ہو تو اس کا سہارا بن جاؤ. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلی میں رہتے تھے. ماشاء اللہ. ایک غیر مسلم کے گھر میں پانی نمکین نکلتا تھا تو بیچارہ خرید کے پانی پیتا تھا. غریبی کے دن آئے، وہ غیر مسلم بیمار ہو گیا، کافی غربت آ گئی، بستر پہ لیٹا رہتا تھا. غریبی کی وجہ سے پانی خریدنے میں دقت ہوتی تھی. تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے ایک رات 2 گھڑے میٹھے پانی کے بھرے اور اس غیر مسلم کے دروازے پر جا کے رکھا. ساتھ میں جو تھا اس نے کہا حضور یہ تو غیر مسلم ہے، یہاں پانی رکھ رہے ہیں. محبوب الہی فرماتے ہیں غیر مسلم ہی صحیح لیکن ہے تو خدا کا بندہ. سبحان اللہ. غریب ہے، پینے کا پانی خریدنے کی اس کی استطاعت نہیں ہے، پانی کھاری نکلتا ہے، اس لیے غیر مسلم ہی صحیح لیکن ہے خدا کا بندہ. محبوب الہی 2 گھڑا پانی بھر کے اس کے دروازے پہ رکھا ہے. صبح ہوئی، جب دروازہ کھولا تو بیوی نے دیکھا تو شوہر سے کہا کہ کوئی آج 2 گھڑا پانی بھر کے رکھ گیا ہے، بڑا میٹھا پانی. کوئی بات نہیں. دوسرے دن جب صبح دروازہ کھولا تو پھر دیکھا میٹھے گھڑے پانی موجود ہے. ہفتہ گزر گیا تو شوہر بیوی پر بدظن ہو گیا. سوچا کہ تو نے میری بیماری سے غلط فائدہ اٹھایا، یہ تیرا کون چاہنے والا ہے کہ راتوں رات دروازے پر پانی میٹھا بھر کے رکھ کے جاتا ہے. اے میری بیوی، میری بیماری سے تو نے غلط فائدہ اٹھایا، تو نے کسی اور سے لو لگایا، تیرا عاشق پانی لا کے رکھتا ہے. بیوی کہتی ہے کہ میں کسی کو نہیں جانتی ہوں، کون رکھ کے جاتا مجھے کوئی بھی پتہ نہیں. شوہر سخت ہوا، کہا کچھ نہیں، تیرے تعلقات غلط ہو چکے، میں بیماری کے بستر پہ پڑا تو نے غلط فائدہ اٹھایا. تاریخ میں ہے کہ وہ بیوی نے سوچا کہ آج رات میں سوؤں گی نہیں، آج دیکھتی ہوں کہ پانی کے گھڑے کون رکھ کے جاتا ہے. اس کی بیوی رات بھر جاگتی رہی. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد مٹی کے 2 گھڑے پانی بھر کر میٹھے کے پھر اس کے دروازے پہ لے کے گئے اور رکھا. اور جیسے رکھ کے پلٹے ویسے بیوی نے دروازہ کھول دیا اور دیکھا تو دوڑی کہ اے بھائی تم کون ہو، میرے دروازے پر میٹھے پانی گھڑے کے رکھ کے جاتے ہو، تم ہو کون؟ میرا شوہر تمہاری وجہ سے میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، تم کون ہو ذرا بتا دو، میں تمہیں پہچانتی نہیں ہوں. محبوب الہی نظام الدین اولیاء پلٹے، جب چہرہ دیکھا بیوی تو رو پڑی. اپنے شوہر سے کہتے میرے پیارے شوہر، یہ مسلمانوں کے ولی بزرگ محبوب الہی ہیں جو دروازے پہ پانی بھر کے رکھ کے جاتے ہیں، سبحان اللہ. یہ کوئی اور نہیں محبوب الہی ہیں. شوہر نے جب دیکھا تو بستر سے اٹھا، میاں بیوی دونوں گئے اور محبوب الہی کے قدموں میں سر ڈال کے رونے لگے. کہا تم مسلمان ہو کہ ہم غیر مسلم پر تم اتنے رحم دل ہو؟ خدا کی قسم یقین ہو گیا کہ اسلام بھی سچا مذہب ہے، اسلام کے ماننے والے بھی سچے ہیں. دونوں میاں بیوی کلمہ پڑھ کر کے اور مسلمان ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، عظمت اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اے لوگو احسان کرو،
اللہ کے بندوں پر احسان کرو، ہندو مسلم نہ دیکھو، کوئی بھی بھوکا مل جائے تو اسے کھانا کھلا دو، خدا راضی ہو جائے گا، پیاسا ہو پانی پلا دو، خدا راضی ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم لوگوں کے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ آج ہمارے اندر رحم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اے لوگو، دل کو سخت نہ کرو، تم تو رحمت للعالمین کے امتی ہو۔ اللہ نے میرے نبی کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تم بھی رحم و کرم کو عام کرو۔ احسان عمر میں زیادتی پیدا کرتی، اس لیے ہمیں احسان کرنا ہے، اور رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، خوب احسان کرو۔ رمضان میں تو ایک کے بدلے میں آپ کو 70 ملے گا۔ روزہ دار کو افطار کروا دو، 2 کھجور سے اگر آپ نے افطار کروا دیا تو آپ کو بھی اس کے روزے کا ثواب ملے گا، وہ تو پائے گا ہی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان رمضان کے آنے پر خوش ہوتا ہے۔ جو مسلمان ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور رمضان کے جانے پر مسلمان غمگین ہوتا ہے، یہ میرے پیغمبر نے بتایا۔ لیکن آج امہ جب رمضان چاند نکلی تو چہرے پہ کوئی روشنی نہیں، کوئی خوشحالی نہیں، منہ 4 کونے بن جائے کہ اب کہاوتیں کھائک نہ پئی۔ اور جہاں 27-28 رمضان گزری، 2 دن پہلے سے گولا داغے لگی ہیں، بڑی خوشی۔ یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان رمضان کے آنے پر خوش ہوتا ہے اور جانے پر غمگین ہوتا ہے۔ لیکن آج جب رمضان کا مہینہ آئے تو کچھ ایسے مکار ہیں جو 2-4 پتہ ڈپلیکیٹ دوا لے کے دہی لیں جیب میں، تو کہ ہوٹل پر گپر کھئی ہیں، اور کوئی دیکھے کہ یار مسلمان ہو رمضان میں، ارے یار کہاوتیں بہت بیماری، دیکھو نہ گتی دوا لی۔ ارے تم کس کو دکھا رہے ہو یار؟ روزہ تم اس کے لیے رکھ رہے ہو، روزہ جس خدا کے لیے رکھ رہے ہو، روزہ تمہارے روزہ جس خدا کے لیے رکھ رہے ہو، اور خدا تمہارے دلوں کی حرکتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے الصوم لے، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزئ بہ، اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ آج ہم عاشق رسول ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ذرا اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھو۔ اعلیٰ حضرت بہت چھوٹے تھے، رمضان کا مہینہ آ گیا، بہت چھوٹے تھے، زندگی میں پہلی مرتبہ رمضان کا روزہ رکھ لیا، اور جب روزہ رکھا تو ان کے ابا اماں اتنا خوش ہوئے کہ فوراً ان کے باپ نے بریلی میں دعوت بانٹ دی کہ اے لوگو، آج میرا لڑکا احمد رضا زندگی کا پہلا روزہ رکھا ہے، آج پورے بریلی کے لوگوں کی افطار کی دعوت ہے میرے گھر۔ سبحان اللہ، یہ خوشی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دعوت بڑھ گئی، تیاری ہونے لگی۔ ظہر کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت چھوٹے تھے اس لیے چہرہ سوکھ گیا، ہونٹیں سوکھ گئے۔ اعلیٰ حضرت کے ابا نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو ایک باپ اپنی اولاد کے چہرے پہ غم دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اپنے اوپر تو ظلم کا پہاڑ سہ لے گا، لیکن اولاد کے چہرے پر باپ نہیں چاہتا میرے بچے کا چہرہ کبھی غمگین ہو۔ اعلیٰ حضرت کے ابا نے دیکھا تو اعلیٰ حضرت کو لے کے گئے کمرے میں، دروازہ کھڑکی بند کیا، اس کے بعد ایک پیالی میں کھیر لائے اور رکھا، کہا بیٹا ابھی 5 گھنٹہ روزہ افطاری میں باقی ہے اور تمہاری حالت خراب بیٹا، کھیر کھا لو، پانی پی لو۔ میں نے دروازہ کھڑکی سب بند کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابا یہ دروازہ کھڑکی آپ نے بند کیا ہے کہ بریلی والے مجھے نہ دیکھ پائیں، تو کیا میں نے روزہ بریلی والوں کے لیے رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابا روزہ میں نے جس خدا کے لیے رکھا ہے وہ خدا اس بند گھر میں بھی دیکھ رہا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے روزہ نہیں توڑا، یہاں تک کہ اللہ نے ہمت دی، شام کو بریلی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بھی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم کو آپ کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، لیکن مسلمان کھائے میں یہاں سب سے آگے۔